اگر آپ بھی وظائف، پڑھائیاں اور ساری چیزیں کر کر کے تھک چکے ہیں کہ جی ہم تو پڑھائی اتنی ہم نے کر لی ہے، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہم جو ہے وہ فلاں عمل بھی کر لیا، فلاں کام بھی کر لیا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پڑھائیاں اثر نہیں کرتی۔ دیکھیں، بات کو یاد رکھیں، ایک بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، میرا اللہ سچا ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، اس کا قرآن سچا ہے۔ غلطی مجھ میں ہو سکتی ہے، کمی مجھ میں ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں کے خلاف نہیں جاتے۔ اللہ نے اگر وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اس بندے کی مدد کروں گا تو اللہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر وعدہ کر رکھا ہے کہ میں یہ کلمات پڑھنے والے کے ساتھ کھڑا ہوں تو اللہ ساتھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کیا کیا وعدے ہیں، قرآن میں بہت سارے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو جو بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے اتنا کچھ کر لیا، مجھے نہیں کچھ بھی ملا، مجھے اس سے کچھ نہیں ملے گا، یہی تو مایوسی ہے۔ اسی کو تو کہا ہے نا امیدی کفر ہے، اسی کو تو کہا ہے کہ تمہاری غلطی ہے، تم اپنے آپ کو بہتر کرو، اپنے معاملات کو بہتر کرو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مایوسی اور ہماری یہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، یہ ہمارے مسائل کو پریشان ہم ہوتے ہیں، ہم جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، اور مسائل ہمارے خراب تر خراب ہوتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ کمی میرے اندر ہے اور میں اس کو تلاش نہیں کر پا رہا۔ یا تو میرے اندر توکل کی کمی ہے، یا میرے اندر تقوی کی کمی ہے، یا میں پڑھائی ہی غلط پڑھ رہا ہوں، یا طریقہ کار غلط ہے، یا میرا رزق حلال نہیں ہے، یا میری مستقل مزاجی نہیں ہے، یا میری اس میں تعداد میں کثرت نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، یا میں ظالم ہوں۔ یہ ساری غلطیاں کرنے کے بعد آپ کہیں کہ آپ کی پڑھائی فائدہ دے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ اپنے اندر سے یہ چیزوں کو نکالیں، دیکھیں اللہ نے اصول بنا دیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، توکل کرو گے تو میں کافی ہوں گا تمہارے لیے۔ کرائٹیریا بنا دیا، یہ توکل ہے۔ میں کہوں کہ جی بھائی یہ اس کمرے میں جو بندہ داخل ہو جائے گا نا، میں اس کا ذمہ دار ہوں، باہر والوں کا میں نہیں ہوں۔ تو باہر والا شور مچاتا رہے کہ جی اس بندے نے میری ہیلپ نہیں کی، مجھے بچایا نہیں ہے، تو پھر وہ گلہ نہیں بنتا۔ گلہ تب ہے کہ اگر کمرے میں آئیں تو تمہیں بچایا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے گلہ تب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا توکل کرو میں کافی ہو جاؤں گا، تو توکل کر کے بس بھول جاؤ۔ پھر پڑھائی کی ہے، پڑھائی کرنے کے بعد بھول جاؤ گے مجھے کوئی شر پہنچے گا، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ تھوڑا وظیفہ بھی کریں گے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو محبوب عمل وہ ہے جس پر تاکید کی جائے، تھوڑا کر لیں چاہے۔ اس لیے وظائف کے ساتھ جڑیں، تقوی کے ساتھ، توکل کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، کثرت ذکر کے ساتھ، اور پورے توجہ اور اہتمام کے ساتھ۔ پھر دیکھیں کہ آپ کا رزلٹ کیسے آتا ہے۔ حلال، اپنی روزی کو حلال بنا لیں، آپ کوشش کریں کہ کسی پر آپ ظلم نہ کریں، ان ساری چیزوں کو کریں، انشاءاللہ رزلٹ آپ کے حق میں آئے گا اللہ کی رحمت سے۔ ہم جو ہے وہ فلاں عمل بھی کر لیا، فلاں کام بھی کر لیا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پڑھائیاں اثر نہیں کرتی۔ دیکھیں، بات کو یاد رکھیں، ایک بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، میرا اللہ سچا ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، اس کا قرآن سچا ہے۔ غلطی مجھ میں ہو سکتی ہے، کمی مجھ میں ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں کے خلاف نہیں جاتے۔ اللہ نے اگر وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اس بندے کی مدد کروں گا تو اللہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر وعدہ کر رکھا ہے کہ میں یہ کلمات پڑھنے والے کے ساتھ کھڑا ہوں تو اللہ ساتھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کیا کیا وعدے ہیں، قرآن میں بہت سارے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو جو بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے اتنا کچھ کر لیا، مجھے نہیں کچھ بھی ملا، مجھے اس سے کچھ نہیں ملے گا، یہی تو مایوسی ہے۔ اسی کو تو کہا ہے نا امیدی کفر ہے، اسی کو تو کہا ہے کہ تمہاری غلطی ہے، تم اپنے آپ کو بہتر کرو، اپنے معاملات کو بہتر کرو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مایوسی اور ہماری یہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، یہ ہمارے مسائل کو پریشان ہم ہوتے ہیں، ہم جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، اور مسائل ہمارے خراب تر خراب ہوتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟
اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ کمی میرے اندر ہے اور میں اس کو تلاش نہیں کر پا رہا. یا تو میرے اندر توکل کی کمی ہے، یا میرے اندر تقوی کی کمی ہے، یا میں پڑھائی ہی غلط پڑھ رہا ہوں، یا طریقہ کار غلط ہے، یا میرا رزق حلال نہیں ہے، یا میری مستقل مزاجی نہیں ہے، یا میری اس میں تعداد میں کثرت نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، یا میں ظالم ہوں. یہ ساری غلطیاں کرنے کے بعد آپ کہیں کہ آپ کی پڑھائی فائدہ دے، تو ایسے نہیں ہوتا. اپنے اندر سے یہ چیزوں کو نکالیں. دیکھیں اللہ نے اصول بنا دیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، توکل کرو گے تو میں کافی ہوں گا تمہارے لیے. کرائٹیریا بنا دیا، یہ توکل ہے. میں کہوں کہ جی بھائی یہ اس کمرے میں جو بندہ داخل ہو جائے گا نا، میں اس کا ذمہ دار ہوں، باہر والوں کا میں نہیں ہوں. تو باہر والا شور مچاتا رہے کہ جی اس بندے نے میری ہیلپ نہیں کی، مجھے بچایا نہیں ہے، تو پھر وہ گلہ نہیں بنتا. گلہ تب ہے کہ اگر کمرے میں آئیں تو تمہیں بچایا نہ جائے. اللہ تعالیٰ سے گلہ تب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا توکل کرو میں کافی ہو جاؤں گا. تو توکل کر کے بس بھول جاؤ. پھر پڑھائی کی ہے، پڑھائی کرنے کے بعد بھول جاؤ گے مجھے کوئی شر پہنچے گا. انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. آپ تھوڑا وظیفہ بھی کریں گے. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو محبوب عمل وہ ہے جس پر تاکید کی جائے، تھوڑا کر لیں چاہے. اس لیے وظائف کے ساتھ جڑیں، تقوی کے ساتھ، توکل کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، کثرت ذکر کے ساتھ، اور پورے توجہ اور اہتمام کے ساتھ. پھر دیکھیں کہ آپ کا رزلٹ کیسے آتا ہے. حلال اپنی روزی کو حلال بنا لیں. آپ کوشش کریں کہ کسی پر آپ ظلم نہ کریں. ان ساری چیزوں کو کریں، انشاءاللہ رزلٹ آپ کے حق میں آئے گا اللہ کی رحمت سے. ہم جو ہے وہ فلاں عمل بھی کر لیا، فلاں کام بھی کر لیا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پڑھائیاں اثر نہیں کرتی. دیکھیں بات کو یاد رکھیں، ایک بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، میرا اللہ سچا ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، اس کا قرآن سچا ہے. غلطی مجھ میں ہو سکتی ہے، کمی مجھ میں ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں کے خلاف نہیں جاتے. اللہ نے اگر وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اس بندے کی مدد کروں گا تو اللہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر وعدہ کر رکھا ہے کہ میں یہ کلمات پڑھنے والے کے ساتھ کھڑا ہوں تو اللہ ساتھ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کیا کیا وعدے ہیں، قرآن میں بہت سارے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو جو بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے اتنا کچھ کر لیا، مجھے نہیں کچھ بھی ملا، مجھے اس سے کچھ نہیں ملے گا، یہی تو مایوسی ہے. اسی کو تو کہا ہے نا امیدی کفر ہے. اسی کو تو کہا ہے کہ تمہاری غلطی ہے. تم اپنے آپ کو بہتر کرو، اپنے معاملات کو بہتر کرو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مایوسی اور ہماری یہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، یہ ہمارے مسائل کو پریشان ہم ہوتے ہیں، ہم جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، اور مسائل ہمارے خراب تر خراب ہوتے جاتے ہیں. اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ کمی میرے اندر ہے اور میں اس کو تلاش نہیں کر پا رہا. یا تو میرے اندر توکل کی کمی ہے، یا میرے اندر تقوی کی کمی ہے، یا میں پڑھائی ہی غلط پڑھ رہا ہوں، یا طریقہ کار غلط ہے، یا میرا رزق حلال نہیں ہے، یا میری مستقل مزاجی نہیں ہے، یا میری اس میں تعداد میں کثرت نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، یا میں ظالم ہوں. یہ ساری غلطیاں کرنے کے بعد آپ کہیں کہ آپ کی پڑھائی فائدہ دے، تو ایسے نہیں ہوتا. اپنے اندر سے یہ چیزوں کو نکالیں. دیکھیں اللہ نے اصول بنا دیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، توکل کرو گے تو میں کافی ہوں گا تمہارے لیے. کرائٹیریا بنا دیا، یہ توکل ہے. میں کہوں کہ جی بھائی یہ اس کمرے میں جو بندہ داخل ہو جائے گا نا، میں اس کا ذمہ دار ہوں، باہر والوں کا میں نہیں ہوں. تو باہر والا شور مچاتا رہے کہ جی اس بندے نے میری ہیلپ نہیں کی، مجھے بچایا نہیں ہے، تو پھر وہ گلہ نہیں بنتا. گلہ تب ہے کہ اگر کمرے میں آئیں تو تمہیں بچایا نہ جائے. اللہ تعالیٰ سے گلہ تب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا توکل کرو میں کافی ہو جاؤں گا. تو توکل کر کے بس بھول جاؤ. پھر پڑھائی کی ہے، پڑھائی کرنے کے بعد بھول جاؤ گے مجھے کوئی شر پہنچے گا. انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. آپ تھوڑا وظیفہ بھی کریں گے. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو محبوب عمل وہ ہے جس پر تاکید کی جائے، تھوڑا کر لیں چاہے.